اکیلا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش، اس سارے نظام کائنات کو بنانے والی ذات بھی اکیلی ہے اور چلانے والی ذات بھی اکیلی ہے۔ جب تک وہ مالک چاہے گا اس نظام کو چلائے گا، اور جب وہ چاہے گا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سید المرسلین، آقا نامدار، سرتاج رسول، فخر الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، ہم سب کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، عزت مآب، قابل قدر، قابل ذی وقار، قابل فخر معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طلباء ساتھیوں، میرے لیے آج کا دن بڑی ہی خوش بختی اور سعادت مندی کا دن ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے مادر علمی میں کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر میں مالک کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ اس ادارے کو تا قیامت شاداب و آباد رکھے۔ میرے معزز اساتذہ کرام، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ عمل کرنے کے بعد صحیح معنوں میں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق ارض و سما نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے فی احسن تقویم میں بنا کر کے اس انسان کو اس کائنات کا عظیم الشان شاہکار بنایا ہے۔ پانی کے حقیر نطفے سے پروان چڑھنے والا یہ خاکی انسان، اللہ رب العالمین نے جو اسے تمام تر مخلوقات پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے، جو مقام، جو منزلت، جو شان، جو رفعتیں عطا کی ہیں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے پیچھے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک سبب اس کے ذہن کی سوچ ہے، اور دوسرا اس کے دل کا احساس اور مضبوط ارادہ ہے۔ یہ تو بنیادی وجوہات ہیں، وگرنہ اگر کائنات میں ہم دیکھیں تو جسامت میں، قوت میں، طاقت میں، ہمت میں انسان سے بڑی بڑی مخلوقات بھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں، ایک ذہن کی سوچ ہے اور دوسرا دل کا مضبوط ارادہ ہے۔ سوچنے سمجھنے کا معیار، کنگالنے پرکھنے کا معیار، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا معیار اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ میرے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، یہ انسان جانتا ہے۔ اور اگر آپ سورۃ الکہف کی اس آیہ مبارکہ پر غور کریں تو یہ معاملہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے، اب جس کا دل کرتا ہے مان لے، جس کا دل کرتا ہے اس کا انکار کر دے۔ ماننا اور پھر انکار کرنا، انسان کو اللہ نے دونوں اختیار دیے ہیں۔ سوچے سمجھے، دنیا میں دیکھے، غور و فکر کرے اور پھر فیصلہ کرے اپنے دل کے ساتھ کہ اس کو کس جانب جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں، کئی ایک مار کے لڑے ہیں، لیکن کئی ان مارکوں میں سے ایک مار کا بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کائنات کے امام نے کسی دشمن کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا ہو کہ چل بھائی اسلام کو قبول کر۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا واضح پیغام ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، آپ کسی پہ جبر نہیں کر سکتے۔
زبردستی کسی کو اسلام کی طرف نہیں لے کر آ سکتے۔ رب نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ سے سوچے سمجھے، کنگالے پرکھے، علماء سے بات کرے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے، اور پھر اپنے دل سے فیصلہ کرے کہ اس کو کس جانب جانا ہے، اور جو فیصلہ کرے گا روز محشر اس کے فیصلے کے مطابق اس کو جزا یا سزا اللہ رب العالمین دے گی۔ اور یہ دونوں چیزیں جو میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ ایک دماغ اور دوسرا دل، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اور ان دونوں عطاؤں کی وجہ سے اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فوقیت اور برتری دی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، محبوب آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہم پر اس کا حساب و کتاب لینا ہے۔ ہم نے انسان کو دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، اس کو فیصلہ کرے کہ اس کو کس جانب جانا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل کرے مان لے، جس کا دل کرے انکار کرے۔ انسانی جسم میں جسامت کے اعتبار سے دل بڑی چھوٹی شے ہے، لیکن اپنی افادیت، اپنی اہمیت اور کارکردگی کے لحاظ سے دل بہت بڑا ہے۔ ہاتھ نہیں انسان کی زندگی گزاری جا سکتی ہے، پاؤں نہ ہو زندگی بسر کی جا سکتی ہے، آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت اور زبان میں قوت گویائی نہ ہو زندگی جیسے تیسے گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے انسان کا دل دھڑکنا بند کر دے تو انسان موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی گزارنا تو دور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انسان دل کے بغیر زندگی بسر کر لے، الا ماشاءاللہ جس پر رب کا خاص کرم ہو، ورنہ عام یہ ہے کہ انسان زندگی اس کے بغیر نہیں گزار سکتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں اس کی حیثیت ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، کائنات کے خدا کے ہاں اس کا مرتبہ کتنا ہے، تو مجھے وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آتی ہے جس میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغہ، میری امت کے لوگوں اللہ نے تمہارے جسموں میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، فإن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد، اگر یہ ٹھیک ہے، راہ راست پر ہے، سیدھا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، حکم خداوندی اور حکم پیغمبری کا تابع ہے، تو یاد رکھنا اس کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر جانے انجانے میں یہ خراب ہو گیا، راہ حق سے ہٹ گیا، راہ مبین سے دور چلا گیا، صراط مستقیم کو بھلا ڈالا، شیطانی خیالات اور شیطانی تصورات کی یہ آماج کا بن گیا، تو یاد رکھنا وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ، اس کی خرابی پورے جسم کی خرابی ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ کوئی اور نہیں، انسان کا دل ہے۔ انسان اپنے دل میں غور کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی اصلاح کرے، کیونکہ اس کی درستگی میں پورے جسم کی درستگی ہے۔ اور دوسری حدیث میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہیں ہو جاتا ہے۔ جب تک اپنے دل کو صحیح رستے پر نہیں لگائیں گے انسان کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، آپ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اگر یہ دل ٹھیک نہیں ہے اور اس دل میں کھوٹ ہے، ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو آپ کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں شرط قبولیت سے ہمکنار نہیں کی جاتی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان اذان ہوتی ہے، بس اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے بیٹھک کو کنڈی لگا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، کسی انسان کو نماز کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3را، کسی کو 2سرا، کسی کو 1، اور کوئی ایسا بھی انسان ہے سارے کام کاج چھوڑ کر کے مسجد میں آیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نماز کا ایک حصہ بھی نہیں ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ کیا بات ہوئی؟ قیام اس نے بھی کیا ہے، قیام اس نے بھی کیا ہے، رکوع وہ بھی کر رہا ہے، رکوع یہ بھی کر رہا ہے، سجدہ وہ بھی کر رہا ہے، سجدے یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر وہ نماز کا مکمل اجر کیوں لے گیا اور یہ نماز کے ثواب سے محروم کیوں ہو گیا؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا میرے صحابہ یہ انسان کے دل کا معاملہ ہے، جو جتنی اچھی سوچ لے کر کے، جتنا اچھا نظریہ فکر لے کر کے اللہ کے سامنے آ کر کے جھکتا ہے، اللہ اس کے دل کو دیکھ کر کے اس کو ثواب دیتے ہیں، اس کو اجر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں مقام کس چیز کا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم
قدر نہیں، اللہ کے ہاں قدر کس چیز کی ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ انسان کے دل کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے دل میں میری محبت کتنی ہے، میرا پیار کتنا ہے، میرے رسول علیہ السلام کے لیے الفت کتنی ہے، کیا یہ میرے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر میری طرف سے پیغام لگ جائے کہ اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کی طرف جہاد کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو کیا یہ اپنے آپ کو میرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اذان سن کے اپنی دکان کی شکل کو ڈاؤن نہیں کرتے، ہم تو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یار 2 دن گاہ بھی نہیں جائے، نماز جاتی ہے تو جائے، میرا گھر تو نہ جائے نا، ہم تو اس چکر میں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کو جو چیز چاہیے وہ اس کے دل کا اخلاص ہے، اس کے دل کی محبت ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اس کی منزلت ہے دل کی۔ آج کی ہماری اس مختصر سی ملاقات میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شریعت اسلامیہ میں دل کی 3 قسمیں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، دل کی 3 قسمیں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، اور ان 3 قسموں کا مختصر سی روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور ہم سب آج ایگزامن کریں گے، اپنے آپ کا امتحان لیں گے کہ میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ان 3 قسموں میں سے کون سی قسم رکھتا ہے۔ آیا میرا دل وہ دل ہے کہ جو اللہ کو مطلوب تھا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو مطلوب تھا، جو کائنات کے امام کو پسند تھا کہ مومن کا دل یہ ہو؟ کیا میرے سینے میں دھڑکنے والا دل وہ 3 قسموں میں سے کوئی قسم رکھتا ہے؟ اس سے قبل ایک بات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والی چیز، پلٹنے والی چیز، رنگ بدلنے والی چیز۔ دل بھی بڑی تیزی کے ساتھ رنگ بدلتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پھرتا ہے، صبح کے وقت کچھ اور ہے، شام کے وقت کچھ اور ہے، ایک لمحے میں کسی اور چیز کی خواہش، اگلے لمحے میں کسی اور چیز کی خواہش۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ وَالْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ۔ انسان کو انسان اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ بھول جاتا ہے، اور دل کو دل اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ بار بار پھرتا ہے، رنگ بدلتا ہے۔ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان بتائیے کائنات کے امام علیہ السلام کی زبان طیبہ پر سب سے زیادہ دعا کون سی ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے پیغمبر کثرت سے کون سی دعا رب سے مانگا کرتے تھے؟ تو کائنات کے امام علیہ السلام کی ام سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان طیبہ پر سب سے زیادہ دعا ہوا کرتی تھی، کان اکثر دعا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ کائنات کے امام اپنے اللہ سے جب سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی کہ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والی ذات، میرے دل کو اپنے دین پر اور اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ پھرتا ہے نا، رنگ بدلتا ہے نا، ایک لمحے میں کچھ اور ہے، اگلے لمحے میں کچھ اور ہے۔ دنیا کا وہ خوش نصیب اور وقت بدار بندہ ہے کہ جس کا دل مڑے پھرے تو اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت کی طرف پھرے۔ تو بنیادی طور پر دل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے قلب سلیم، سلیم سلامتی سے ہے، سالم دل، سلامتی والا دل۔ قلب سلیم ایسا دل جو کفر سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو منافقت سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو حسد سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو بغض سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو کینے سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو عداوت و دشمنی سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو حب شہرت سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو حب منصب سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو حب جان سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل جو حب شہوت سے پاک ہو، قلب سلیم ایسا دل ہے جس میں حب خدا کھڑ چکی ہوتی ہے، قلب سلیم ایسا دل ہے جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی محبت ہوتی ہے، قلب سلیم ایسا دل جو دنیا کی غلاستوں سے، دنیا کی گندگیوں سے، ہر طرح کی نجاستوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ یہ قلب سلیم ہے، اور
شیخ الاسلام علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے قلب السلیم کی تعریف کی ہے، الذی قد سلم من کل شہوۃ تخالف امر اللہ ونہیہ۔ قلب السلیم وہ دل ہے جو ہر اس خواہش سے، ہر اس تمنا سے، ہر اس آرزو سے پاک ہوتا ہے، ہر اس خواہش سے مبرہ ہوتا ہے۔ کون سی خواہش؟ جو اللہ کے حکم اور اللہ کے حرمت کے خلاف ہوتی ہے، اللہ کے حرمت، اللہ کے حکم اور رب کے حرمت کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سردی کی ٹھنڈی راتیں ہیں، رات کو ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان اپنے جسم کو گرمی دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے گھر میں ہیٹر وغیرہ کا انتظام و اہتمام کرتا ہے، ایک دو تین رضائیاں اپنے اوپر لے کر کے رات کو بڑے سکون کے ساتھ اس نے گزارا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، ابن آدم اٹھ کھڑا ہو۔ رب کی طرف جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، رب کی محبت کو حاصل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ساری رات اللہ کی نعمتوں میں تو نے گزاری ہے، اب کھڑا ہو اللہ کو راضی کر کر کے۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف دل ہے جو کہتا ہے کہ یار سویا رہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اٹھ کر کے بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑی سی دھوپ نکل آئے، موسم سیٹ ہو جائے پھر پڑھ لیں گے۔ ایک طرف دل ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، رب کو راضی کر، اللہ کو خوش کرا کر کے نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے قیدی ہو جا۔ رب کا بندہ ہے تو اللہ کے حکم کی مان۔ حضرات قلب سلیم وہ دل ہے جو نفسانی خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے حکم خداوندی اور حکم پیغمبری کو ترجیح دے، تو آپ کا دل قلب سلیم ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ دنیا کی خواہشات سے پاک ہے، شراب پینے کو دل کرتا ہے، لطف بڑا آتا ہے، لیکن رب نے منع کیا بھائی نہیں پیتا۔ زنا کرنے میں اگرچہ بڑا لطف آتا ہوگا اسے، لیکن رب نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ زنا کے کام فاحشہ ہیں، ان سے دور رہو، قریب نہیں جانا ان کے۔ حضرات کرام کے قدر، قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو نفسانی خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے حکم کو اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کو ترجیح دے، تو یہ قلب سلیم ہے۔ اور یہی وہ دل ہے جو کائنات کا خدا اپنے مومن بندے کے سینے میں چاہتا ہے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل قلب سلیم ہو۔ پہلا انعام قلب سلیم رکھنے والے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین قلب سلیم رکھنے والے انسان کو پہلا انعام کیا دیتے ہیں؟ سورہ شعراء 19واں پارہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے التجا کی تھی، اللہ میں ابراہیم کو قیامت کے روز ذلیل ہونے سے بچا لینا، میں ابراہیم کو قیامت کے روز رسوا ہونے سے بچا لینا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایسا دن کہ جس دن نہ تو انسان کے مال کام آئیں گے، نہ انسان کے بیٹے کام آئیں گے۔ آپ کے پاس بڑا مال ہے، آپ کے پاس بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حیثیت اس بندے کی ہے، مقام اس شخص کا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر کے جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا دل لے کر کے جاتا ہے، سلامتی والا دل لے کر کے جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ایسا دل پیش کرتا ہے جس دل میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کا پیار ہوتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب اس سے کہیں گے ہاں تو میرے دربار میں قلب سلیم لے کر کے آیا ہے، تو بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، چونکہ تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل قلب سلیم تھا، اس میں میری محبت تھی، میرا پیار تھا، جب تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کر کے تجھے انسان کو آج میں جنت کا مہمان بناتا ہوں۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، بارگاہ خداوندی میں مقام اس بندے کا ہے جو بندہ اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر کے جاتا ہے۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، حضرات آج ہم دیکھتے ہیں اگر انسان کا معدہ ٹھیک ہو، انسان تھوڑی سی غذا کھاتا ہے بڑی اثر کرتی ہے، جگر ٹھیک ہے، لیور ٹھیک ہے، تھوڑی سی غذا بھی اس پر بڑا اثر کرتی ہے۔ یہی مثال
چھوٹی نیکیاں بھی اس کو بڑا فائدہ دیتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑی وہ مقام کی حامل ہوتی ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، اگرچہ اس نے چھوٹا کام کیا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا، جنت کے باغات میں ایک بندہ بڑا ٹہل ٹہل کر چل رہا ہے۔ میں نے سوال کیا، جبریل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو ایک رستے سے گزر رہا تھا، ٹہنی پڑی تھی، اس نے صرف یہ سوچ کر کے اٹھا کر کے سائڈ پر رکھ دی، اندھا گزرے گا، ٹھوکر کھا کر گر جائے گا، بزرگ گزرے گا، چوٹ لگ سکتی ہے، سواری گزرے گی، ٹھوکر کھا کر گر سکتی ہے، صرف اس وجہ سے اٹھا کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کائنات کے امام علیہ السلام کو سیدنا جبریل امین نے کہا، اللہ کے پیغمبر اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، رب نے اس انسان کو اپنی جنت کے باغوں میں داخل کر دیا ہے۔ چھوٹی سی نیکی ہے، کتنے گھنٹے لگتے ہیں بھائی ایک ٹہنی کو اٹھا کر کے سائڈ پر کرنے میں؟ کتنے کو سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو اٹھا کر کے سائڈ پر کرنے میں؟ 2-3 سیکنڈ کا کام ہے اور اللہ نے جنت عطا کر دی چھوٹے سے کام کی وجہ سے۔ تو جس انسان کے سینے میں قلب سلیم ہو، اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا رنگ لگاتے ہیں، اور بسا اوقات اس کی چھوٹی سی نیکی اس بندے کی نجات اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے جو انسان کے دل میں اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کو مطلوب ہے کہ مومن بندے کے سینے میں یہ دل ہو، وہ دل قلب سلیم ہے۔ اور دوسری قسم قلب مریض، بیمار دل، مریض دل، بیماریوں کا مرکز دل، شیطانی خیالات کی آماج کا دل، شیطانی تصورات کا مرکز دل، ایسا دل جس میں اللہ کی محبت تو ہے لیکن کبھی کام کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ سے پیار کے دعوے تو ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام سے محبت کی، عقیدت کی بڑی نشانیں دیتے ہیں، لیکن کبھی ان پر عملوں میں پھنسا، اللہ کو بھول گیا، گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی، نافرمانی پہ نافرمانی۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان العبد اذا اذنب ذنبا نقدت في قلبه نقطة سوداء۔ ابن آدم ایک گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر اللہ سے توبہ کر لے، خدا کی طرف رجوع کرے، اللہ تیرا بندہ تھا، غلطی کر بیٹھا ہوں، معاف فرما۔ اگر انسان اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں، لیکن اگر اڑا رہے، اکڑا رہے، معافی نہیں مانگتا، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، غلطی پہ غلطی، نافرمانی پہ نافرمانی، صبح و شام اللہ کے احکامات کو ٹھکرا رہا ہے، اس کے دل پہ دھبے لگتے رہتے ہیں، ایک ایک کر کے دھبے لگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا اس کا سارے کا سارا دل سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بیمار دل کی کئی ایک اس کی صورتیں بیان کی ہیں۔ انسان گناہ کیا، ایک دھبا لگا، ایک اور گناہ کیا، پھر ایک اور دھبا لگا، پھر ایک اور گناہ کیا، ایک اور سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ اس کا سارا دن سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر معافی نہیں مانگتا ہے تو پھر یہ مرض بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، مرض اور بڑھتا ہے، حتیٰ کہ اس پہ پردے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان پھر اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، پھر مرض اور بڑھتا ہے، حتیٰ کہ پتھر کی طرح یہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر پھر اللہ سے معافی نہ مانگی، اس کا علاج نہ کیا، مرض اور بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اس پر تالے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان پھر اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، پھر یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر پھر اس کا علاج نہیں کرتا، پھر یہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر اس نے اس کا علاج نہ کیا تو گپ اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ اور اگر پھر اس پر جو ہے اس کا علاج نہیں کرتا ہے تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم۔ ابن آدم غور کر، اللہ جب انسان نافرمانی کر کر کے اپنے دل کو اس قدر امراض کا شکار بنا چکا ہو تو پھر اللہ ایسے دلوں پر مہرے لگا دیتے ہیں، پھر ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اثر نہیں ہوتا ہے، احادیث پڑھی جاتی ہیں، اثر نہیں کرتے ہیں۔ وہ
چاہ کر کے بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم، کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے کس نے بیان کی ہے، اس کی ترتیب میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہے. دوسری قسم کا دل ہے قلب مریض، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں بلکہ اصل اندھا پن دل کا ہے. جو آنکھوں سے اندھا ہو کوئی نہ کوئی پکڑ کر کے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، لیکن اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے، اگر انسان کا دل گھٹ اندھیروں میں کھو جائے، اگر انسان کے دل کی آنکھیں بند ہو جائے، پھر اس انسان کو کوئی بھی سیدھے راستے پر نہیں لگا سکتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پتھر کی طرح یہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اور ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. یہ دوسری قسم قلب مریض ہے. اور تیسری قسم قلب میت ہے. اگر انسان اپنے بیماری کا علاج کرے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا ہے، اگر اپنی بیماری کو ٹھیک نہ کرے، پھر یہ امراض بڑھتے ہیں اور زیادہ بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ انسان کو موت کی طرف لے جاتے ہیں. یہی مثال دل کی ہے. اگر قلب مریض بن چکا ہے، انسان خطاؤں کا پتلا غلطی کر چکا ہے، اللہ کی نافرمانی کر چکا ہے، انسان اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے دل کو قلب سلیم بنا دیتے ہیں. لیکن اگر انسان اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، اپنے گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی، نافرمانی پہ نافرمانی، صبح و شام اللہ کے احکامات کو ٹھوکر مارتا ہے، ٹھٹا مار کر کے اپنے دل کی منمانی کرتا ہے، پھر آخری قسم جو دل کی بنتی ہے وہ قلب میت ہے. دل مردہ ہو جاتا ہے. کیا مردہ ہوتا ہے؟ احساس مر جاتے ہیں. کیا مردہ ہوتا ہے؟ فکر آخرت ختم ہو جاتی ہے. کیا مردہ ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ختم ہو جاتی ہے. کیا مرتا ہے؟ دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے. کیا مرتا ہے؟ انسان اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور اس کے ذہن میں ہوتا نہیں ہے. الذی لا حیات لہ، اس کے لیے جو ہے زندگی ہی نہیں ہے. لا یعرف ربا وخالقا ورازقا، انسان اپنے مالک کو پہچانتا نہیں، بس دنیا میں آیا ہے، کام دھندوں میں گزار کر کے چلا گیا. لا یعرف ربہ، نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، وخالقہ، نہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے، ورازقہ، نہ اپنے رازق کو پہچانتا ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن و انس میں سے جن کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کیا ہے. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں، استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. احباب گرامی قدر، یہ دل کی تین قسمیں ہیں. ایک قلب سلیم ہے، دوسرا قلب مریض ہے، اور تیسرا قلب میت ہے. جس انسان کو اللہ جس دل کو خدا چاہتا ہے وہ پہلا دل ہے قلب سلیم. لیکن اگر انسان کا دل قلب مریض بن چکا ہے، اپنی بیماری کا علاج کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے دل کو دوبارہ قلب سلیم بنا دیں گے. لیکن اگر جو ہے وہ انسان کا دل گھٹ اندھیروں میں کھو چکا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی کا احساس ہی نہیں ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں، نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتا ہے، صبح و شام نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو ٹھوکر مار رہا ہے، تو پھر آخری قسم قلب میت بن جاتی ہے. اور یہ وہی قسم ہے جس قسم کے بارے میں رب نے کہا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پھر ایسے کافروں کے دلوں پر مہرے لگا دیتے ہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ کا ڈرانا، آپ کا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے. لا یؤمنون، پھر وہ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں. انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ مجھ آپ کو صحیح معنوں میں اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سینے میں دھڑکنے والا دل قلب سلیم ہو، دنیا میں بھی نجات ہے، سرخرو ہوں گے، اور آخرت میں تو اسے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی جنتوں کا مہمان بنائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك